احتشام علی عباسی ہمارے ساتھ کورٹ رپورٹ میں موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ احتساب عدالت میں نیب ریفرنسز جمع ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے دھڑا دھڑ۔ احتشام لفظ استعمال ہو رہا تھا میڈیا پہ کہ ٹرک بھر کر آ رہے ہیں وہ ڈاکومنٹس کے، وہ چیزوں کی عدالتوں میں، تو کیا واقعی یہی سلسلہ چل رہا ہے؟ جی مدثر، اگر دیکھیں تو آپ اگر ویڈیو دیکھیں تو اس میں وہ نظر آ رہا ہوگا کہ گاڑیاں بھر بھر کے لائی جا رہی ہیں احتساب عدالت میں، اور احتساب عدالت میں نیب ریفرنسز جمع ہونے کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ رجسٹرار احتساب عدالت اور نیب پروسیکیوٹر احتساب عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ جانچ پڑتال کے بعد نیب ریفرنسز جج محمد بشیر کی عدالت میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں احتساب عدالت نمبر 1 میں 6 ریفرنسز کا ریکارڈ جانچ پڑتال کے بعد جمع کروا دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت 2 میں 1 ریفرنس جانچ پڑتال کے بعد جمع کروایا گیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی جانب سے ریفرنسز پر 7 فریقین کو نوٹس بھی کیے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کو میں بتاتا چلوں آج تقریباً 15 ریفرنسز کا ریکارڈ جو ہے احتساب عدالت میں جمع کروایا گیا ہے۔ اس سے قبل جو ہے 44 ریفرنس کا ریکارڈ جمع کرایا گیا تھا۔ اب تک جو ہے 59 ریفرنسز کا جو ریکارڈ ہے وہ عدالت میں جمع ہو گیا ہے۔ اب یہ وہ تمام کیسز ہیں جو پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ کے بعد سارے کیسز جو ہے نیب عدالت سے نیب کو چلے گئے تھے، اور جو متعلقہ ادارے تھے جیسے FIA ہے، اینٹی کرپشن ہے، تو ان میں ان کیسز کو سماعت ہونی تھی۔ لیکن اب دوبارہ سے جب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو فیصلہ کالعدم جو قرار دیا تھا، اس کے بعد جو ہے یہ تمام کیسز جو ہے نیب عدالت میں آنا شروع ہوئے ہیں، اور ان میں بہت سارے ایسی کیسز ہیں جو جن میں ٹرائل ہو رہا تھا، اور کچھ ایسے کیسز تھے جن کے فیصلے ہونا تھے، اور اس وقت جو ہے پارلیمنٹ سے قانون پاس ہوا تھا، تو یہ سارے کیسز جو ہے واپس چلے گئے تھے۔ اب جو ہے جج نمبر 1 جو ایک عدالت میں جج محمد بشیر بیٹھتے ہیں، 2 اور 3 جو عدالت ہے اس میں جج نہیں ہے، البتہ جو عملہ ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ تمام وہ کیسز جو واپس آئے ہیں ان کا جو ریکارڈ ہے تمام کو جو ہے ایک جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ ان کی جانچ پڑتال کے لیے اسپیشل جو ہے ٹیمیں لگائی گئی ہیں۔ نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں، ڈپٹی پروسیکیوٹر اور تمام جو عملہ ہے وہ ابھی صرف لگا ہوا ہے، یہ تحقیقات کر رہا ہے کہ کس نے کتنی کرپشن کی، کس کے ڈاکومنٹ جا رہی ہیں۔ پہلا جو نوٹس ہوا ہے وہ 4 تاریخ کا ہوا۔ اب دیکھ لیں کہ جیسے روبینہ خالد ہیں ان کا احتشام یہ آپ بتا رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں جہاں سے رکے تھے وہیں سے شروع ہوں گے یا طریقہ کار کوئی اور ہوگا۔ غیر شرعی نکاح کے حوالے سے عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کیا PTI کے چیئرمین کو پچھلے کچھ عدالتوں میں احکامات تھے لیکن وہ پیش نہیں کیا گیا، بلکہ عدالتیں وہیں سے احکامات ہو گئے، کچھ عدالتیں بھی جیل میں لگائی گئیں، اب اس میں کہا گیا کہ پیش کیا جائے، تو کیا اب طریقہ کار ہوگا؟ یہ کیس بھی عدالت میں ہی جیل میں ہی سنا جائے گا یا پھر پیش کرنے کے چانسز ہیں؟ جی اس میں دیکھیں کہ جیسے غیر شرعی نکاح کیس میں اس میں جو ہے چیئرمین PTI کو جو ہے عدالت کی جانب سے تو نوٹس کیا گیا تھا کہ ان کو جو ہے کیونکہ اٹک جیل کو کہ ان کو پیش کیا جائے، لیکن اس سے قبل جو ہے جیسے سائفر کیس چل رہا ہے اس میں بھی جو جج صاحبان ہیں جیسے جج محمد ذوالقرنین ابوالحسن محمد ذوالقرنین ہیں، وہ جاتے ہیں خود اٹک جیل میں جا کے اس کیس کی سماعت کرتے ہیں۔ اب جیسے کل کی تاریخ ہے تو کل وہ خود جائیں گے جیل۔ اب اس کیس میں بھی جو ہے جو باضابطہ طور پہ اٹک جیل کی طرف سے جو خط کا جواب جو دیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی رسک ہے، اگر چیئرمین PTI کو وہاں سے نکالا جائے گا تو سیکیورٹی کے خدشات ہیں، ان خدشات کے پیش نظر جو ہے آج جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکے، اور عدالت میں جو ہے آج انہوں نے پیش ہونا تھا۔ اس حوالے سے جو اٹک جیل کی جانب سے جو ہے وہ جواب جمع کرا دیا گیا تھا، تو عدالت نے جو ہے اس حوالے سے دیکھتے ہوئے 2 اکتوبر کو جو ہے چیئرمین PTI کو ایک بار پھر عدالت میں پیش کرنے کا جو آج آرڈر جاری ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو واضح کرتا چلوں حالات جو نظر آ رہے ہیں اور جو جواب اٹک جیل کی جانب سے آیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے چیئرمین PTI کو کسی بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ان کے تمام کیسز جو ہے وہ جیل کے اندر ہی سنے جائیں گے۔ لیکن ایک بڑی خبر آج یہ بھی ہے کیونکہ چیئرمین PTI اس وقت اٹک جیل میں ہیں، تو آج جو ہے جو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہیں عامر فاروق، انہوں نے ایک بڑا آرڈر جاری کیا ہے جس کے مطابق جو ہے چیئرمین PTI کو اڈیالہ شفٹ کرنے کا آرڈر ہوا ہے، اور اب دیکھتے ہیں اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ البتہ جو ہے اگر اس کے بعد جو سماعت ہوگی تو وہ نظر آ رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں ہوگی، اور اڈیالہ جیل میں وہ تمام کیونکہ وہ سائفر کے معاملے میں ان کی گرفتاری ہے، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں جو اسلام آباد کے کیس ہیں پھر وہ اڈیالہ جیل میں منتقل ہو۔ اب دیکھتے ہیں اس پر کس طرح سے عمل درآمد ہوتا ہے۔ شکریہ احتشام علی عباسی ہمارے ساتھ پہنچے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔